عالمی سطح پر قیمت بڑھنے کے باعث پیٹرول مہنگا کیا، وزیر اعظم شہباز شریف۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک میں تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے کیونکہ عالمی طور پر مہنگائی بڑھی ہے۔ ترک ٹی وی چینل کو انٹرویو میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملک میں تیل اور گیس کی قیمت میں اضافہ اس لیے کیا گیا کیونکہ عالمی سطح پر مہنگائی بڑھی ہے۔ ہم غربت کی لکیر سے نیچے آبادی کو سبسڈی دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ عام انتخابات اپنے وقت پر یعنی 15 ماہ بعد ہوں گے۔ ملک میں آئینی اور قانونی طریقے سے حکومت تبدیل ہوئی ہے۔ عام انتخابات اگست یا ستمبر میں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے مشکل حالات اور چیلنجز کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مسائل کے حل کے لیے وسائل پیدا کیے جائیں گے اور اس کے لیے دوست ممالک سے مدد لی جائے گی۔ غربت میں بھی کمی لانے کے لیے ملک میں تعمیر نو کی جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے پیٹرول اور بجلی کی قیمت میں اضافے کے خلاف ملک گیر احتجاج کی کال دے دی۔ عمران خان نے حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی قیمت میں اضافے پر 3 جون کو ملک گیر احتجاج کا اعلان کرتے ہوئے عوام سے نماز جمعہ کے بعد سڑکوں پر نکلنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ عوام جمعے کی نماز کے بعد سڑکوں پر نکلے اور امپورٹڈ حکومت کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کرے۔ عمران خان نے حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی قیمت میں اضافے پر 3 جون کو ملک گیر احتجاج کا اعلان کرتے ہوئے عوام سے نماز جمعہ کے بعد سڑکوں پر نکلنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ عوام جمعے کی نماز کے بعد سڑکوں پر نکلے اور امپورٹڈ حکومت کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کرے۔ عمران خان نے پیٹرول اور بجلی کی قیمت میں اضافے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں بڑھنے سے پورا ملک سکتے میں آ گیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں دوبارہ اضافہ، سوشل میڈیا پر سرکاری ملازمین کی مراعات کم کرنے، امیروں پر ٹیکس لگانے کے مطالبے۔ آدمی ہی کیوں سیاسی، عسکری اور عدلیہ پر مشتمل اشرافیہ کی ناکامی کی قیمت ادا کرے؟ اس مذاق کو اب ختم ہو جانا چاہیے۔ اگر عام آدمی کو کمر کسنے کا کہا جا رہا ہے تو ججوں، جرنیلوں اور سینئر بیوروکریٹس کی تنخواہیں آدھی کر دینی چاہیے اور تمام مراعات واپس لے لینی چاہیے۔ یہ بات پیپل پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات میں ایک ہفتے میں دوسری مرتبہ 30 روپے اضافے کے بعد ٹویٹ کی۔ گزشتہ شام اس وقت پاکستان کی عوام کو ایک ہی دن میں دوسرا جھٹکا لگا جب پہلی نیپرا کی جانب سے جولائی کے مہینے سے بجلی کی نرخوں میں 7 روپے 91 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دی گئی اور پھر شام میں وزیر خزانہ مفتیٰ اسماعیل نے پیٹرول اور ڈیزل 30 روپے مہنگے کرنے کا اعلان کر دیا۔ حکومت اور متعدد معاشی ماہرین کی جانب سے اس فیصلے کو ناگزیر قرار دیا جا رہا ہے اور نشاندہی کی جا رہی ہے کہ اس کی وجہ عمران خان کی گزشتہ حکومت کی آخری ایام میں دی گئی سبسڈی ہے، لیکن اس کے باوجود موجودہ حکومت کو بھی خاص تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ IMF کی غلامی سے فوری نجات ممکن نہیں، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے سینیٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے IMF کی غلامی سے راتوں رات نکلنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا ملک کو انتشار کی جانب لے جانے کے بجائے مسائل کا حل تلاش کیا جائے۔ سینیٹ میں ایک قائد ایوان نے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ ایوان کو جلسہ گاہ نہیں بنانا چاہیے، اگر ایسے ہی باتیں کرنی ہیں تو زبان ہم بھی چلا سکتے ہیں۔ انہوں نے سابقہ حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ 4 برس میں یہ ملک کو ڈیفالٹ چھوڑ کر گئے ہیں، معیشت کا بیڑا غرق کیا جا چکا ہے، دامن آپ کا بھی صاف نہیں ہے، حکومت جانے کا یہ مطلب تو نہیں کہ جان چلی گئی۔ انہوں نے کہا کہ IMF کی زنجیریں انہوں نے ہی ہم پر ڈالی ہیں، یہ بھگوڑے ہیں اور جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ پیٹرولیم مصنوعات قیمتوں میں اضافے کو واپس لینے کے لیے قرارداد جمع۔ پاکستان تحریک انصاف نے پیٹرولیم مصنوعات قیمتوں میں اضافے کو واپس لینے کے لیے قرارداد جمع کرا دی، جس میں کہا ہے کہ ایوان حکومت سے مطالبہ کرتا ہے حالیہ اضافے کو فی الفور واپس کیا جائے۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب اسمبلی میں پیٹرولیم مصنوعات قیمتوں میں اضافے کو واپس لینے کے لیے قرارداد جمع کرا دی گئی۔ قرارداد PTI کے رکن اسمبلی سیمابیہ طاہر کی جانب سے جمع کرائی گئی، جس میں کہا گیا کہ حکومت نے ایک ہفتے میں پیٹرول قیمت میں 60 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا ہے،
पेट्रोल की कीमत में इजाफा करके हुकूमत ने महंगाई को खुद दावत दी। करारदाद के मतन में कहा है कि शाहबाज हुकूमत की नाअहली के बायस मुल्क दिवालिया होने के करीब है। हुकूमत ने अपनी नाअहली को छुपाने के लिए अवाम पर पेट्रोल बम गिराया। यूक्रेन को असला मिला तो अमेरिका से तसादम हो सकता है। रूस ने अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को जदीद रॉकेट निज़ाम फराहम करने पर खबरदार करते हुए कहा है कि ऐसे इक़दामात से दो सुपर पावर्स के दरमियान तसादम का खतरा बढ़ सकता है। रूस ने अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को जदीद रॉकेट निज़ाम फराहम करने पर खबरदार करते हुए कहा है कि ऐसे इक़दामात से दो सुपर पावर्स के दरमियान तसादम का खतरा बढ़ सकता है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन को जदीद रॉकेट सिस्टम और दीगर हथियार फराहम करने का अमेरिकी फैसला खतरनाक नताइज का बायस बन सकता है। रूस ने अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को जदीद रॉकेट निज़ाम फराहम करने पर खबरदार करते हुए कहा है कि ऐसे इक़दामात से दो सुपर पावर के दरमियान तसादम का खतरा बढ़ सकता है। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा ने इस अमेरिकी फ़ैसले को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए मुंतबह किया है कि इस तरह दो सुपर पावर्स के माबैन बराह रास्त तसादम के खतरात पैदा हो सकते हैं। इन्होंने यूक्रेनी फ़ौज की इस अमेरिकी मदद को इंतहाई मनफी पेशरफ्त करार देते हुए मज़ीद कहा कि वाशिंगटन इस तनाज़े को मज़ीद बिगाड़ने का बास बन रहा है। वाज़ेह रहे कि अमेरिका ने यूक्रेन के मुतालबात पर कीव हुकूमत को जदीद हथियार और रॉकेट सिस्टम फराहम करने का फ़ैसला किया है। इसराइली फ़ौज की जारहियत में फिर तेज़ी। 24 घंटे के दौरान मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौजियों ने मकबूजा मगरबी किनारे में छापे के दौरान एक और फ़लस्तीनी शहरी को गोली मारकर शहीद कर दिया। वज़ारत सेहत के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मकबूजा इलाके में इसराइल अफवाज की जानिब से शहीद किया जाने वाला ये तीसरा फ़लस्तीनी शहरी है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे AFP की खबर के मुताबिक वज़ारत सेहत के बयान में कहा गया है कि पुरतशद्दुद कार्रवाई बैतुल-हम के करीब दहिशिया पनाह गज़ीन कैंप में हुई, जिसमें जाँबाज शख्स की शनाख्त 29 साला ऐमन महासन के नाम से हुई है। 29 साला ऐमन महासन 24 घंटों में इसराइली जारहियत में शहीद होने वाला तीसरा फ़लस्तीनी है, जबकि बुध की सुबह एक खातून को मुबैना तौर पर चाकू के साथ फ़ौजियों के करीब आने पर गोली मार दी गई थी, जिसके बाद शुमाली मगरबी किनारे में एक इसराइली हमले में एक शहरी को शहीद कर दिया गया था। तुर्की ने अपना नाम तब्दील क्यों कराया? अक़वाम मुत्तहिदा ने तुर्की के तब्दील नामशुदा तुर्किया को मंजूरी दी है। सदर अर्दोआन ने गुज़श्ता बरस ही इस नए नाम के लिए मुहिम शुरू की थी। इनकरा ने दीगर ममालिक और आलमी इदारों से अब मुल्क का नया नाम तुर्किया इस्तेमाल करने की दरख्वास्त की है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफ़न जार्क ने अपने एक बयान में कहा कि तुर्की का तब्दील शुदा नाम तुर्किया फ़ौरन नाफिज़ अल अमल हो गया है। बुध के रोज़ तुर्की की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा को इस हवाले से बाज़ाब्ता दरख्वास्त मौसूल हुई थी, जिसमें जमहूरिया तुर्की का नाम तब्दील तमाम दस्तावेज़ी कार्रवाइयों में तुर्किया करने की दरख्वास्त की गई थी।